اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کو مسلسل ہم اللہ کی توفیق سے یاد کرتے رہے مختلف انداز کے ساتھ، اور یہ وہ مبارک اور پہلا سبق ہے جو ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی امت کو سکھایا ہے، بتایا ہے، سنایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے بھی سب سے پہلی آواز نبوت ملنے کے بعد جو لوگوں کے سامنے لگائی ہے وہ یہی سبق تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ پہلے جملے میں، پہلے سبق میں نسل انسانی کو بتایا کہ کامیابی دراصل یہی ہے، یہیں سے کامیابی کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے اس سبق کو بار بار دہرایا گیا اور آج یہ آخری سبق ہے، اور یہ جتنا بھی کچھ بیان ہوا ہے، سنایا گیا ہے یا سنا گیا ہے، اس میں سب سے زیادہ ہمارے مولانا کا اخلاص شامل ہے۔ اگر وہ مجھے ہمت نہ دلاتے تو بہت مشکل تھا میرے لیے ان حالات میں بیان کرنا۔ ابھی بھی آج کی رات مجھے سونا نصیب نہیں ہوا ہے، افطاری کے بعد بھی بیان تھا اور تراویح کے بعد بیان بھی تھا اور دعا بھی تھی، اور سحری کے وقت بھی ایئرپورٹ کے سامنے فیز 8 میں بیان بھی تھا، تہجد بھی، اور اس کے بعد دعا بھی، اور اس کے بعد بس سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو یہاں پر بھی بولنا پڑ رہا ہے، اور وہ انہی کے اخلاص اور حوصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اور دوسرا آپ لوگوں کی دعائیں، آپ کی وفائیں اور آپ کا شوق مجھے یہاں کھینچ کے لایا۔ تو آج آخری سبق میں مجھے بچپن کے عالم میں طالب علمی کے زمانے میں ایک نعت خوان بڑی پیاری نعت پڑھتے تھے، بوڑھے تھے، ضعیف جسم کے لحاظ سے تو بوڑھے تھے، لیکن آواز ان کی اتنی خوبصورت تھی جیسے چھوٹے بچے کی آواز، بڑی پیاری۔ تو وہ پنجابی میں نعت پڑھتے تھے، حمد پڑھتے تھے، تو ایک شعر پڑھتے تھے، وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ یاری رب نال دلوں دلوں جوڑ بندیا۔ یہی سبق ہم پڑھتے رہے، آج 24واں 25واں دن ہے۔ یاری رب نال دلوں دلوں جوڑ بندیا، نہ ایڈے لجدار نال چھوڑ بندیا، ایسے پیارے محسن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، یہی سبق ہے، اللہ ہی اللہ کیا کرو، اور آگے دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، اس کے نام لینے کے بغیر کام نہیں بنتا، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اگر بیداری کے عالم میں شعوری طور پر اللہ کی ذات کو ہم پہچان گئے تو یقین جانیں کہ پھر زندگی کے اندر ایسا انقلاب آئے گا، ایسی تبدیلی آئے گی کہ اللہ کا نام لیتے ہی دو طرح کی کیفیات طاری ہو جائیں گی۔ ایک کیفیت بندے پر وہ طاری ہوتی ہے، اما من خاف مقام ربہ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کس طرح اللہ کا سامنا ہوگا، ایک طرف اپنی طرف دیکھتا ہے، کمزوریوں کی انتہا پر ہے، اور دوسری طرف اپنے مالک کو دیکھتا ہے، وہ بلندیوں کی انتہا پر۔ اسی لیے تو سجدے میں جا کے آپ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ مجھ سے بڑا ادنا کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا اعلیٰ کوئی نہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی صفات یک طرفہ بیان کرتے ہیں نا، مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ عظیم ہیں، اللہ عظمت والے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن دوسری طرف
اپنی کمزور ذات کو سامنے رکھ کے اس چیز کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ آپ اگر سب سے بڑے طاقتور ہیں تو مجھ سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہے، آپ سارے خزانوں کے مالک ہیں تو مجھ سے زیادہ کنگال مفلس اور فقیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، یہاں کا ارب پتی بھی فقیر ہے۔ تو دو طرفہ سوچیں کہ اللہ میں تو فانی ہوں تو باقی ہے، میں کمزور ہوں تو قوت والا ہے، میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے۔ اس انداز سے سوچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ایسی کیفیت بنے گی کہ واقعی انسان اللہ کا نام سن کے خوف سے کانپ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں انسان سے عجیب انداز سے جگانے وما قدر اللہ کا قدری، لوگوں تم نے اللہ کی قدر تو پہچانی نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا دوست کو کہ میں تو بڑا بہادر ہوں، بڑا جری ہوں، بڑا قوی ہوں، میرے سامنے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، تمہیں پتہ نہیں آج میں کیا کر کے آیا ہوں۔ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ میں نے آج شیر کا کان پکڑ کے مروڑا، اور پھر اس کے کان پکڑنے کے بعد میں نے اس کی دم کو پکڑا اور دم کو پکڑ کے اچھی طرح تاؤ دیا، پھر اس کے پنجے میں پنجہ ڈالا، پھر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، اور پھر اس کے منہ میں ہاتھ دے کے اس کے دانتوں کو ایسے نوچا۔ میں کوئی کم بہادر ہوں؟ تو سامنے والا کہنے لگا یار عجیب بندہ ہے، شیر کا مقابلہ کر رہا ہے اور یوں تو تجھے ہوا کچھ نہیں؟ تو کہنے لگا ہوا تو ہے لیکن کیا بتاؤں آپ کو؟ اس نے کہا بھائی بتا دو کیا ہوا ہے؟ بھائی اتنا سا ہوا ہے کہ کھلونوں کے دکاندار نے کان پکڑ کے مجھے اپنی دکان سے باہر نکال دیا۔ میں پلاسٹک کے بنے ہوئے شیر کے کان مروڑ رہا تھا، اس کے دانت کھینچ رہا تھا، اس کی دم کھینچ رہا تھا، تو اس شیر نے اس کو کیا کہنا تھا؟ تو میں ہوا بس اتنا ہی ہوا کہ کھلونے بیچنے والا دکاندار تھا، اس کی دکان پہ جو شیر تھا اس نے دیکھا میں اس کی گت بنا رہا ہوں تو اس نے کان پکڑ کے مجھے دکان سے نکال دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمارا بھی اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک حقیقی شیر ہوتا ہے، جب جنگل میں کسی کے سامنے آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ خون کی گردش اتنی تیز ہو جاتی ہے، انسان کی اتنی تیز ہو جاتی ہے، سانس اکڑ جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اچانک شیر کا سامنا، چونکہ وہ اصلی شیر ہوتا ہے نا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کچھ اس طرح کی روش اختیار کی ہوئی ہے کہ جس طرح ہندو اپنے بتوں کے معاملے میں کرتا ہے کہ اس نے اگر گناہ بھی کرنا ہو تو بت کے اوپر کپڑا دے کے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کون سے اس نے دیکھ لینا ہے۔ زلیخا نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ایک پتھر کے اوپر کپڑا دے دیا، کیا کر رہی ہو؟ اپنے معبود کو چھپا رہی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا معبود ہے جس کو تم معبود مانتی ہے، میرا معبود تو وہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے لے کے تحت الثری تک پوری کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے تلی کے اوپر رکھی ہوئی چیز، اس سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ تو دیکھتا ہے سمیع۔ تو ایک کیفیت خوف کی پیدا ہوتی ہے اور دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے محبت کی، اللہ اس کے ساتھ محبت کی کیفیت۔ جب محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کی محبت کے گیت گاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان گیت گاتا ہے بلکہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی حمد کرتی ہیں، اللہ کے گیت گاتی ہیں۔ اور اللہ کی حمد کے بارے میں سلیمان نے بہت اچھے کلمات کہے، وہ میں آپ کو سنا کے ختم کر دیتا ہوں کہ کس طرح اللہ کی مخلوق اللہ کے بارے میں کس انداز سے اللہ کی حمد کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ہر طرف دل ربا تھا سما نور کا، پھولتے ٹینیوں اس پہ کھلے جا بجا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ 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 اللہ۔ پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو کس کی بو تجھ میں ہے، کس کی رنگت ہے تو؟ کیا عجیب فرمایا۔ پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو کس کی بو تجھ میں ہے، کس کی رنگت ہے تو؟ تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو، بولے گنچے چٹک کے میرے روبرو، اللہ 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 اللہ۔ ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ اس سے پوچھ کے جس نے ہمیں رنگین بنایا ہے، نزاکت والا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، خوشبو والا بنایا ہے۔
کہتا ہے پوچھا قمری سے میں نے کہ اے خوش ادا سرو پر بیٹھ کر یہ تو گاتی ہے کیا، اس درخت پر بیٹھ کے کیا گاتی ہے؟ ہنس کے بولی جو ہے مالک دوسرا ہے اسی ذات حق سے میری گفتگو اللہ 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 اللہ۔ میں نے کوئل سے پوچھا کہ اے خوش ادا اپنی کوکو کا کچھ مجھ کو مطلب بتا، کہ تو جو یہ کوکو کرتی ہے اپنی کوکو کا کچھ مجھ کو مطلب بتا۔ بولی میں اس کی کرتی ہوں حمد و ثنا وہ جو ہے مالک خالق و رنگ و بو اللہ 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 اللہ۔ اور پوچھا سورج سے میں نے کہ تو یہ بتا، جو چمکتا ہے نا سورج، پوچھا سورج سے میں نے کہ تو یہ بتا کس کے ہے پرتو حسن کی یہ ضیا، کس کا حسن اور جمال تجھ پر پڑا کہ تو چمک اٹھا، کس کے ہے پرتو حسن کی یہ ضیا، کس کی برکت تجلی سے تو جل گیا، کس کی محبت میں تو جل رہا ہے، کس کی برکت تجلی سے تو جل گیا، جل کے بولا کہ اتنا بھی سمجھا نہ تو اللہ 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 اللہ، جل کے بولا کہ اتنا بھی سمجھا نہ تو اللہ 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 اللہ، تمہیں ساری دنیا سنائے فسانے تیرے، ساری دنیا ساری کائنات ساری دنیا سنائے فسانے تیرے، آبشاروں کے لب پہ ترانے تیرے۔ آپ نے دیکھا نا آبشاروں کو، پانی جب بہتا ہے تو شاں 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 کی آواز آتی ہے، یہ اللہ کی حمد ہو رہی ہوتی ہے۔ آبشاروں کے لب پہ ترانے تیرے، بادلوں میں چھپے ہیں خزانے تیرے، تیری رحمت کے سامان ہیں چار سو اللہ 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 اللہ۔ اور آخرت میں سلمان صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ گرچہ سلمان بندہ گناہ گار ہے، عاجزی ہے، گرچہ سلمان بندہ گناہ گار ہے، تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہے، تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے حکم لا تقنطو اللہ 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 اللہ۔ تو بس آج اس نظم پہ ہمارا سبق انشاءاللہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سارا سال انشاءاللہ یہ اللہ کے نام کی تاثیر، بلکہ ساری زندگی اللہ کے نام کی تاثیر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہماری سوچوں میں برقرار رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنا خوف ہمیں عطا کرے۔